اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، اہل مدینہ کو جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع ملی، اسی دن سے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی۔ انتظار کے لمحات انہیں قیامت سے زیادہ طویل نظر آنے لگے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ عام طور پر 12 دنوں میں طے ہوتا تھا۔ یہ 12 دن انہوں نے بے قرار دلوں کو تسلی دیتے ہوئے گزار لیے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اجتماعی شکل میں اپنے آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ایک پتھریلے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے ڈھلنے تک انتظار کرتے، پھر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ دن کے وقت کیونکہ سورج کی تپش ناقابل برداشت ہوتی ہے، گرم لو جسم کو جلائے دیتی ہے، اس لیے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے راتوں کو سفر کرتے تاکہ چاشت کے وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر وہ دوپہر سے پہلے کسی سایہ دار درخت کے نیچے دن گزارتے، پھر جب رات آتی تو سفر شروع کرتے۔ انصار مدینہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور چاشت کے وقت تک انتظار کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا متوقع وقت گزر جاتا تو گھروں کو لوٹ جاتے۔ انتظار کا پہلا دن کرب میں اور آنے والی رات پہلو بدلتے بے چینی کی نظر ہو جاتی۔ دوسرے دن علیہ صبح وہ اب پھر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں نئے عزم کے ساتھ سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے اس پتھریلے میدان میں جمع ہو گئے۔ جوق در جوق، گروہ در گروہ فرزندان اسلام وہاں انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ موسم گرما کے آفتاب نے دھوپ میں ٹھہرنا محال بنا دیا اور انہیں مجبوراً واپس آنا پڑا۔ بھیم و رجا کی اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے، لیکن وہ حبیب دلربا ابھی تک تشریف نہ لائے۔ تیسرے دن پھر وہ صبح کے وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لیے اس میدان میں انتظار کرنے لگے۔ سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، دیواروں کے سائے بھی سمٹ کر ختم ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اس ماہ مبین کے طلوع ہونے کا بظاہر اب کوئی امکان نہیں رہا، تو وہ آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا۔ عین اس وقت ایک مختصر قافلہ ادھر آ رہا تھا۔ رحمت الہی اور عنایات ربانی اس پر سایہ فگن تھی۔ تقدس کا نورانی حالہ ان کے گرد ہلکا زن تھا، لطف خداوندی کی رم جھم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپنے کسی کام کے سلسلے میں ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس نور افشاں کارواں کو دیکھا تو پہچان گیا۔ جھٹ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا جس سے یثرب کی ساری وادیاں گونج اٹھیں اور فضا میں خوشی و مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے کیلا کے فرزندو، یہ ہے تمہارا بخت بیدار، دیکھو تمہارے پاس آ گیا۔ کیلا انصار کی ایک وادی کا نام تھا۔ جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنچی وہ اپنے آقا علیہ السلام کے دیدار اور استقبال کے لیے بھاگا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے اس درخت کے سائے میں پہنچ گئے۔ اپنی اونٹنیوں کو بٹھایا اور اونٹنیوں سے اتر کر اس کھجور کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انصار کی مسرت و شادمانی کا بائیں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جب ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہودی نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، تمہارا مقصد و مقصود تشریف لے آیا ہے، تو مسلمانوں میں مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اپنے ہتھیاروں کو لیے ہوئے سرور کائنات کے استقبال کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ہرا کے میدان میں ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ اور بچے، عورتیں اور مرد، چھوٹے اور بڑے، سب نعرہ لگا رہے تھے، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ،
کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ ناظرین، پھر وہ کیسا منظر تھا کہ انصار مدینہ نے بھرپور طریقے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔